ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے انشاءاللہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے اور پرومیننٹ ہونا ہے، تو ہم نے اچھا اخلاق اپنانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کام ہے جس سے آپ لوگوں کی نظر میں عزت اور احترام آپ کا ہو سکتا ہے، اللہ کے حاضر مل سکتا ہے، آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کام ہے آپ کا احساس مند ہونا، آپ کا سوشل ہونا، ویلفیئر سوچ رکھنا، کسی کے کام آنا. یاد رکھیں جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں نا، تو بس میں ان لوگوں کو تاریخ یاد نہیں رکھتی. اگر آج تاریخ نے عبدالستار تاریخی کو یاد رکھا ہوا ہے، اگر آج تاریخ نے مدر ٹریسا کو یاد رکھا ہوا ہے، اگر آج تاریخ نے کسی ایسے بندے کو جس نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے، تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا ہے. ایسے صحابی جنہوں نے ایک مہمان آئے، آپ سب نے کہا کہ جی کون شخص میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ وہ صحابی تھے غالباً طلحہ بن ابی وقاص ان کا نام تھا، سعد بن ابی وقاص. انہوں نے کہا جی میں کھانا کھلاؤں گا. گھر آئے تو اپنی وائف سے کہا جی ہاں جی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ کھانا تو اتنا ہے کہ بس بچوں کو برا آ جائے بڑی مشکل سے. انہوں نے کہا کہ آپ کسی طریقے سے بچوں کو سلا دو، اور کھانا بھی اتنا ہی تھا کہ صرف مہمان کھا سکتا ہے. تو اب کھانا میرے آگے رکھ دینا، لائٹ دیا صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، موم بتی اس وقت جو بھی چیز کوئی دیا چلتا تھا، اور میں اب یہ شو کروں گا کہ میں بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور مہمان کھانا کھا رہا ہوں. کیا مہمان نے 2 روٹیاں کھا لی ہوں گی، کچھ سالن کی 1 پلیٹ ہوگی، لیکن اس واقعے کو تاریخ نے آج بھی یاد رکھا ہے. اور جب اس صحابی نے یہ کام کیا اور صبح جب مجلس لگی تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ رات تیرے اس عمل کے اوپر مسکرائیں، آسمانوں پر بھی تیرے اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ مسکرائیں کہ میرے اس بندے نے مہمان کی اتنی رسپیکٹ کی ہے، کھانا کھلایا ہے. ہمارے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. صحابہ کرام کے پاس ایک یعنی آتا ہے واقعہ کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی سوال کرنے والی، بیوہ خاتون تھی، 7 2 بچے تھے. تو ان کے پاس اس وقت گھر میں کل 2 کھجوریں تھیں. انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے وہ کھجوریں اس کو پیش کر دی، اور اس خاتون نے ایک کھجور اپنے ایک بچے کے منہ میں ڈال دی اور دوسری کھجور اپنے دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دی، تو کھجور پھر بھی نہیں کھائی. تو یہ جو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے اسی کے لیے بھی جینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری صرف میں صبح اٹھوں، اسکول کے لیے یونیفارم پہنوں، یہاں پہ آ جاؤں، چھٹی ہو جاؤں، ٹیوشن میری ہو، ایگزام ہو، میری بس یہی لائف ہے. نہیں، آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ کسی کے کام بھی آنا ہے. اس وقت آپ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے والدین کو اللہ صحت دیں، ان کا سایہ رکھے، آپ پڑھ رہے ہیں. میں پچھلے میں سروے پڑھا تھا، اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں 2.5 لاکھ بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں اور آج تک اسکول نہیں گئے. 2.5 لاکھ بچے. یہاں پہ آپ کی سلیکٹ اس وقت 80+ ہوگی، 100 ہوگی. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فگر ہے جو بچوں نے کبھی آج تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا. ہم نے تقریباً سال پہلے کچی بستی میں انیشیٹو لیا، اس طرح کچی بستی کے بچوں کو ایجوکیشن دینا اسٹارٹ کی. وہاں پہ ایک اسکول بنایا، 40+ بچے وہاں پہ اس وقت الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اندازہ ہوا کہ یہ بچے جو کباڑ چنتے ہیں یا جھگیوں والے بچے ہیں، ان بچوں کو نہ تو پیرنٹس موٹیویٹ کرتے ہیں، نہ ان کو اویئرنیس ہوتی ہے، اور نہ بچے خود جاتے ہیں. ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل ایسے ہی بغیر تعلیم کے گزر جاتی ہے. آپ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اگر آپ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اطراف میں کسی نہ کسی ایک بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. امپاسبل نہیں ہے. آپ چاہیں کہ میں 10 منٹ کسی ایک میرے محلے میں بچہ ہے، میری کلاس میں بچہ کمزور ہے، فلاں کسی بستی میں ہے، گلی میں ہے، فلاں بچہ مانگتا ہے، دکان پہ آتا ہے، تو میں اس سے بات کروں اور اسے میں ایجوکیٹ کرنا شروع کروں. آپ اسے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کم جو 1 2 3 ABC الف با تا اس کا نام لکھنا کچھ تو سکھا ہی سکتے ہیں نا. ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا 40 بچے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور اس وقت ماشاءاللہ 2 بچے ایسے ہیں جو اس وقت ہم نے اس کو اسکول میں گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ان کی پروسیس چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ عزم کریں کہ ہم نے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کم از کم اگر یہ 100+ بچے ہیں تو آپ ایک بچے میں بھی کوشش کریں تو آپ کم از کم 100 لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ روزانہ صبح ساحل سمندر جاتا ہے. سمندر ہوتا ہے کہ لہریں جب آتی ہیں تو وہ ساحل پہ بہت سی مچھلیاں پھینک جاتی ہیں اور لہریں واپس چلی جاتی ہیں اور مچھلیاں وہیں پھر تڑپ رہی ہوتی ہیں. تو ایک بچہ صبح جاتا ساحل سمندر پہ رکتا اور
ہزاروں مچھلیاں پڑی ہوتی، وہ اٹھاتا پانی میں پھینکتا، پانی میں پھینکتا، پانی میں پھینکتا۔ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنی مچھلیاں پھینکو گے، کتنی دیر کرتے رہو گے؟ روزانہ نہریں باہر پھینک دیتی ہیں، سینکڑوں مچھلیاں مرتی ہیں، کتنی مچھلیاں پھینک لو گے یار؟ اس بچے نے ایک مچھلی اور اٹھائی اور اس نے ان کے سامنے سمندر میں پھینکی، اور اس نے کہا کہ کسی کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، کس کو پڑ گیا؟ اس کو زندگی مل گئی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ نہیں دیکھا کہ یار مسائل بہت ہیں، یار یہ تو سینکڑوں لاکھوں لوگ ہیں، کس کو کریں گے؟ نہیں، آپ عزم کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ آپ مستقبل کے لیڈرز ہیں، آپ مستقبل کے ہیروز ہیں، آپ اس قوم کا، اس سوسائٹی کا ایسٹ ہیں، آپ انشاءاللہ اس سوسائٹی میں پازیٹیو ڈلیور کریں گے۔ آپ اگر عزم کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ امپاسبل نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں ہو نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی کلاس میں ہیں، آپ کو پتہ ہے یار یہ میرا بھائی، یہ اسٹوڈنٹ فائنینشلی کمزور ہے، یا اس کے پاس فیس کا مسئلہ ہے، پینسل نہیں ہے، بیگ نہیں ہے، بک نہیں ہے، اگر آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی بھی جمع کر کے اپنے اس بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو بتائے بغیر۔ اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی نا، جو آپ کو دلی سکون ملے گا، یہ سکون آپ کو باقی چیزوں میں نہیں ملے گا۔ لوگ اپنے شوق پورے کرتے ہیں، کوئی 1 ملین کر رہا ہے، کوئی ٹرپ لگا رہا ہے گاڑیوں کی، کسی کا شوق ہے، کوئی بلیاں کسی نے پالی ہیں، کسی نے کتے پالے ہیں، ہر بندے کا الگ الگ شوق ہے، اور وہ اس کو کسی کو پتنگ بازی کا شوق ہے، ساری دنیا میں سمجھائے نا یار یہ کام نہ کرو، وہ کہتا ہے میں تو یہ کرنا، وہ اس سے ہلاکت نہیں ہوتا۔ آپ نے آج بس اسے اسلام لینا ہے بس، تو پھر آپ بتانا آپ کو کیسا فیل ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں سے چل کے آپ اسکول میں کیوں ہیں اور آپ چلتے ہیں آپ کو کیسا ہوا؟ اچھا اب آپ بیٹھو، آپ دونوں بیٹھو، 2 بچے ہو رہا، آپ دونوں آپ بھی آپ ادھر سے آنا ہے، اور آپ نے چہرے میں مسکراہٹ ہونی ہے، اور محبت سے، اپنائیت سے، پیار سے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ دونوں میں سے آپ کو دیکھ کے کیسا فیل ہوا ہے، تو ان کو تو ہوگا نا، آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے؟ ایک بندہ اس نے آگے ایسے کیا تھا، سلام کر کے جا کے بیٹھ گیا، اور ایک بندہ اس نے آگے سلام دیا ہے، آپ کو دیکھنے میں کیسا لگا؟ اچھا، فرق پڑتا ہے اس چیز کا کہ ایک بندہ آ کے بچہ آپ سے بڑی پیار سے، اپنائیت سے مسکرا کے سلام لیتا ہے، اور ایک بچہ بالکل بجھے چہرے کے ساتھ بغیر مسکرا کے سلام لیتا ہے، فرق پڑتا ہے اس چیز کا؟ تو پھر ہم نے ایسا بننا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے چہرے پہ اسمائل ہو، اخلاق اچھا ہو، تو جب ہم اگلے سے ملیں تو اس کے اوپر آپ اپنا پازیٹیو امیج قائم کریں، اپنا تاثر جو ہو آپ کا پازیٹیو اس کے اوپر جانا چاہیے، اور پھر وہ بعد میں بھی کہیں بات کرے گا نا، کہے گا ہاں یار میں وہ فاطمہ جو تھی، وہ آپ دو فرینڈس بات کر رہی ہیں تو بات کریں گے، ہاں فاطمہ جب بھی ملتی ہے بڑا اس کا اسمائلی فیس ہوتا ہے، بڑے خوش ہو کے ملتی ہے، اور اسی طرح وہ جب بوائز بات کریں گے کہ ہاں اللہ جب بھی ملا ہے بڑا ماشاء اللہ مسکرا کے ملتا ہے، ہمیشہ اچھا اخلاق اس کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ خوشک ہوتے ہیں بالکل وہ چہرے پہ ایسے حالات ہوتے ہیں ان کو لوگ نہیں یاد کرتے، یا ان کے ساتھ لوگ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا اچھا نہیں سمجھتے، یا وہ ایز اے لیڈر آگے نہیں آتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو مسکراتے چہرے والا، اچھے اخلاق والا، صبر، تحمل، حوصلے والا بنانا ہے۔ جذباتی بندہ، ہائپر ہو جانے والا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے اور لوگوں کو پسند بھی نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے وہ یہ بال اور کان سرخ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے غصے میں، شدید غصے میں تھرتھراتا ہے، تو فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور غصے میں انسان ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے جس کا پوری زندگی پچھتاوا رہتا ہے، اور اس لیے فرمایا جب غصہ آئے تو اس کو آپ ختم کیسے کرو؟ فرمایا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اپنی پوزیشن چینج کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، یہاں ہو تو تھوڑا سا وقت ادھر چلے جاؤ، زیادہ غصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھو، اور پانی پیو۔ یہ کچھ طریقے ہیں جس سے آپ اپنے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور ماہرین کہتے ہیں
کہ انسان کے چند لمحے ہوتے ہیں نا، تقریباً 1-2 منٹ، اگر انسان اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، آگے سے منہ توڑ کے جواب نہیں دیتا، ری ایکشن نہیں دیتا، بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کرتا، خاموش ہو جاتا ہے، تو 2-3 دن بعد اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اکیلا بیٹھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار وہ بات تو نہیں تھی، ویسے انسان سے یار وہ خاص بات تو نہیں تھی کہ جس کے اوپر میں اتنا ذرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ بعد میں جب لوگ ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں یار بھائی سوری یار وہ معذرت، اصل میں مجھ سے نہ غصہ آ گیا تھا، میں نے یار نہ بس وہ آپ کو یہ کہہ دیا. ایسے سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ پتہ احساس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے اگر اب کوشش ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، احترام ملے، شہرت ملے، ہمیں لوگ رول ماڈل بنائیں، ہمیں لوگ لیڈر تصور کریں، ہماری مثال دیں، ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے، ہماری مثال دی جائے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے مثال بن سکیں اور آپ سوسائٹی میں پازیٹیو ڈلیور کر سکیں. آپ کے والدین، اسکول میں ٹیچر، سارے لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. آپ کو یہ پتا ہوگا جب ایک کلاس یا بیچ جاتا ہے، جو 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو سارے اسٹوڈنٹس ٹیچر کو یاد نہیں رہتے. کون سے اسٹوڈنٹس یاد رہتے ہیں؟ جو جن کا ٹیچر سے اٹیچمنٹ اچھی ہوتی ہے، ان کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے. پھر آپ جب آتے ہیں نا گیٹ پہ، تو سیکورٹی گارڈ سے لے کے پورا ایڈمن اسٹاف، ٹیچرز بھی آپ کو بہت وارملی ویلکم کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو بچہ لڑائیاں کر کے گیا ہو، چیزیں شیشے توڑ کے لڑائیاں مار کٹائی کر کے گیا ہو، تو کچھ بڑے بڑے کہ آپ آئیں اور ہمارے پاس اس طرح ایک شخص ہیں، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اس کو آپ نا اس کا علاج کریں. اب یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ہمیں بہت بڑا ایک لیسن دے گا کہ ایسی سچویشن جب بالکل آپ کو آپ کے چہرے کے اوپر ایسی بات کی جائے تو آپ کو سخت ناگوار لگے، اس پہ آپ نے کیا کرنا. وہ شخص آیا جو حکیم تھا، آپ کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کوئی مجنون ہو چکے ہیں، آپ دیوانہ ہو چکے ہیں، آپ پہ جادو ہو چکا ہے، آپ ایسی بہتی باتیں کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے سنی نہیں ہیں. آپ ہمارے آباء و اجداد غلط کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بت غلط ہیں، ہمارے آباء و اجداد غلط ہیں. یہ باتیں تو کسی نے کبھی سنی نہیں ہیں، آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے. میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ چور بھی ہے نا، تو چور کو بھی آپ چور کہیں گے تو وہ کہے گا مجھے چور نہ کہو. غلط بندہ بھی کہتا ہے مجھے غلط ہے نہ کہو. اب یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں جن کے لیے کائنات بنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری خاموشی سے سنی. اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جذباتی اور ہائپر وہ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ جذبات میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ نے ایسے کیا، تو آپ کم از کم کچھ سیکنڈ، کچھ منٹ خاموش ہو کے اس کی بات سنیے. جب آپ خاموش ہو کے اس بندے کی پوری بات سن لیتے ہیں تو تقریباً 80% اس بندے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. غبارے میں ہوا جو اتنا بڑا ہوتا ہے جب نکل جاتی ہے تو آپ اگر خاموشی سے اس کی بات سن لیتے ہیں تو آپ نے 80% مسئلہ حل کر لیا ہے. اور جب بھی دو لوگ لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو جب دونوں چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری بات سنو، یار میری بات تو سنو، میری پوری بات سنو. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ مطلب اپنی بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کی پوری بات تھوڑی دیر کمپلیٹ سن لیتے ہیں تو آپ اس کی نظر میں امپورٹنٹ بھی ہو جاتے ہیں، عزت بھی ملتی ہے اور آپ مسئلے کا حل بھی نکال لیتے ہیں. اس وقت جب یہ باتیں کی، اب بظاہر جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں جن کے لیے صحابہ اکرام ایک لمحے میں ایک حکم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، ان کو یہ باتیں کی جا رہی ہیں. آپ سب نے خاموشی سے اس کی پوری بات سنی. جب اس نے بات مکمل کر لیا، آپ نے کہا بات پوری ہوگی؟ اس نے کہا ہوگی. آپ سب نے پھر جو خطبہ جمعہ میں جو ہم پڑھتے ہیں خطبہ جمعہ کے اندر شعبہ عربی، آپ نے وہ پڑھا مکمل، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پورا خطبہ پڑھا. اس نے پورا سنا. جب آپ نے مکمل کیا اس نے کہا کہ یہ دوبارہ سنائیں. آپ نے دوبارہ سنایا. وہ عرب تھے، وہ شاعر تھا، حکیم تھا، سمجھ ڈیپتھ میں جاتے تھے کہ اس کی
فصاحت بلاغت مفہوم کیا ہے. آپ نے دوسری بار پڑھا, پھر اس نے کہا جی مجھے تیسری بار پھر سنائیں. آپ سب نے تیسری بار پھر وہی خطبہ میں سننا پڑا, تو اس شخص نے جو آیا تھا آپ کو علاج کرنے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ مسلمان ہونا چاہتا اور اسلام قبول کر لیا. یہ بیسیکلی چند لمحوں کی جو توقف ہوتا ہے نا, آپ کا ٹھہراؤ, رک جانا, فوری ری ایکشن نہ دینا, یہ آپ کو لیڈر بناتا ہے, یہ آپ کو لوگوں کی نظر میں اوپر لے کے آتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ جو جذباتی پن ہے, ہائپر ہونا ہے, غصے میں آ جانا ہے, اس پہ کنٹرول کرنا ہے. میں پچھلے دن ایک سروے پڑھ رہا تھا ملتان جیل کا, کہ وہاں پہ سروے ہوا, وہاں پہ ایک اینکر ہے, وہ ڈفرینٹ جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے ان سے کویسچن کر رہا تھا. تو اس نے ایک قیدی سے سوال کیا کہ آپ جیل میں کیوں آئے اور آپ کو سزائے موت کیوں ہوئی. اس نے جو جواب دیا وہ ہماری زندگی کا بہت بڑا سبق ہے. اس نے کہا کہ میرا کسی بندے سے پیسوں کا لین دین تھا, میں اپنے گھر میں تھا, وہ شخص آیا, اس نے مجھ سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا, میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے, ہماری تکرار ہوئی, اس نے کہا تم دیتے نہیں ہو, میں نے کہا نہیں ہے, میں نے کہا چلو لے کے دکھاؤ. یوں ہماری تکرار ہوئی, ہوتی معاملہ جھگڑے تک پہنچ گیا. مجھے تیش آیا, غصہ آیا, میں دوڑ کے گھر میں گیا, میں نے اپنا وہاں سے گن پسٹل اٹھایا اور باہر آ کے بندے کو فائر کیا اور بندے کی ڈیتھ ہو گئی. اس بندے کہہ رہا تھا کہ آج میں اپنے بیوی بچوں, بہن بھائیوں, والدین سے دور اس ڈیتھ سیل میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں. 24 ایئرز کمپلیٹ ہونے کو تھے اسے قید میں. صرف چند لمحوں کی جو لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. تو یہ ہے کہ ہم جو چند لمحے ہوتے ہیں نا, اگر انسان کے اوپر قابو پا لے تو انسان لوگوں اپنے آپ کو مصیبت سے بچا سکتا ہے, لوگوں کو بچا سکتا ہے, اور آپ پازیٹیو ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ سے میرے پاس ایک صحابی آیا, کہا اللہ کے نام مجھے نصیحت کیجیے. جس طرح آپ ہیں, آپ اپنے ٹیچر, اپنے والد محترم, والدہ, کسی کے پاس جائیں کہیں کہ مجھے کوئی اچھی بات سمجھائیں. ظاہری بات ہے وہ آپ کو ایسی بات بتائیں گے جو آپ کی لائف میں آپ کے کام آنے والی ہے. تو صحابی نے کہا دیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں, مجھے کوئی نا اچھی بات بتائیں. جو انہوں نے بات اس صحابی کو بتائی, وہ بات بھی اگر ہم پلے سے باہر ہیں تو ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا سبب ہے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. کیا کہا؟ غصہ نہ کیا کر. صحابی نے پھر کہا کہ مجھے پھر کو نصیحت کریں. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. اس شخص نے تیسری بار, صحابی نے تیسری بار پھر کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو آپ نے فرمایا لا تغضب لک الجنہ, غصہ نہ کیا کر, تیرے لیے جنت ہے. انسان کو موٹیویٹ کیا کہ یار غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے, آپ کے لیے بہت بڑی جنت ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ اگر مسکرا کر ملتے ہو نا اپنے بھائی کو, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. خندہ پیشانی سے, کھلے چہرے سے اگر آپ اپنے بھائی کو ملتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. مطلب یہ کہ جب آپ مسکرا کے ملتے ہو, اچھے طریقے سے ملتے ہو, گرم جوشی سے, تو اگلے بندے پہ امپیکٹ پڑتا ہے, آپ اس کے دل میں آپ کی عزت بنتی ہے. ابھی فار ایگزامپل ہم 2 بچوں کو یہاں کھڑے کرتے ہیں, ایک آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پہ کہ ایک بچہ ہے وہ بالکل سیریس چہرے کے ساتھ, چہرے پہ بس پریشانی ہے, آ کے ایسے سلام لیتا ہے, اس کے اگلے پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور ایک دوسرا بچہ آتا ہے, اسمائلی فیس ہے اور بڑا گرم جوشی کا السلام علیکم کیسے ہو, ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے انشاءاللہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے اور پرومیننٹ ہونا ہے, تو ہم نے اچھا اخلاق اپنانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کام ہے جس سے آپ لوگوں کی نظر میں عزت اور احترام آپ کا ہو سکتا ہے, اللہ کے حاضر مل سکتا ہے, آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کے پیرنٹس کو فائدہ ہوگا, وہ کام ہے آپ کا احساس مند ہونا, آپ کا سوشل ہونا, ویلفیئر سوچ رکھنا, کسی کے کام آنا. یاد رکھیں جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں نا, تو بس میں ان لوگوں کو تاریخ یاد نہیں رکھتی. اگر آج تاریخ نے عبدس تاریدی کو یاد رکھا ہوا ہے, اگر آج تاریخ نے مدر ٹریسا کو یاد رکھا ہوا ہے, اگر آج تاریخ نے کسی ایسے بندے کو جس نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے, تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا ہے. ایسے صحابی جنہوں نے ایک مہمان آئے, آپ سب نے کہا کہ جی کون شخص میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا, وہ صحابی تھے غالباً طلحہ بن ابی وقاص ان کا نام تھا, سعد بن ابی وقاص. انہوں نے کہا جی میں کھانا کھلاؤں گا. گھر آئے تو اپنی
وائف سے کہا جی ہاں جی کیا صورتحال؟ انہوں نے کہا جی کہ کھانا تو اتنا ہے کہ بس بچوں کو برا آ جائے بڑی مشکل سے. انہوں نے کہا کہ آپ کسی طریقے سے بچوں کو سلا دو اور کھانا بھی اتنا ہی تھا کہ صرف مہمان کھا سکتا ہے. تو اب کھانا میرے آگے رکھ دینا, لائٹ دیا صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا, موم بتی اس وقت جو بھی چیز کوئی دیا چلتا تھا, اور میں اب یہ شو کروں گا کہ میں بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور مہمان کھانا کھا رہا ہوں. کیا مہمان نے 2 روٹیاں کھا لی ہوں گی, کچھ سالن کی 1 پلیٹ ہوگی, لیکن اس واقعے کو تاریخ نے آج بھی یاد رکھا ہے. اور جب اس صحابی نے یہ کام کیا اور صبح جب مجلس لگی تو آسکر نے کہا اللہ تعالیٰ رات تیرے اس عمل کے اوپر مسکرائیں, آسمانوں پر بھی تیرے اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ مسکرائیں کہ میرے اس بندے نے مہمان کی اتنی رسپیکٹ کی ہے, کھانا کھلایا ہے. ہمارے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. صحابہ کرام کے پاس ایک یعنی آتا ہے واقعہ کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی, سوال کرنے والی بیوہ خاتون تھی, 7 2 بچے تھے, تو ان کے پاس اس وقت گھر میں کل 2 کھجوریں تھیں. انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے وہ کھجوریں اس کو پیش کر دی, اور اس خاتون نے ایک کھجور اپنے ایک بچے کے منہ میں ڈال دی اور دوسری کھجور اپنے دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دی, اور کھجور پھر بھی نہیں کھائی. تو یہ جو ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے کسی کے لیے بھی جینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری صرف میں صبح اٹھوں, اسکول کے لیے یونیفارم پہنوں, یہاں پہ آ جاؤں, چھٹی ہو جاؤں, ٹیوشن میری ہو, ایگزام ہو, میری بس یہی لائف ہے. نہیں, آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ کسی کے کام بھی آنا ہے. اس وقت آپ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے والدین کو اللہ صحت دیں, ان کا سایہ رکھے, آپ پڑھ رہے ہیں. میں پچھلے میں سروے پڑھ رہا تھا, اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں 2.5 لاکھ بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں اور آج تک اسکول نہیں گئے. 2.5 لاکھ بچے. یہاں پہ آپ کی اسٹوڈنٹ تقریباً اس وقت 80+ ہوگی, 100 ہوگی. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فکر ہے جو بچوں نے کبھی آج تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا. ہم نے تقریباً سال پہلے کچی بستی میں انیشیٹو لیا, اس طرح کچی بستی کے بچوں کو ایجوکیشن دینا اسٹارٹ کی. وہاں پہ ایک اسکول بنایا, 40+ بچے وہاں پہ اس وقت الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اندازہ ہوا کہ یہ بچے جو کباڑ چنتے ہیں یا جھگیوں والے بچے ہیں, ان بچوں کو نہ تو پیرنٹس موٹیویٹ کرتے ہیں, نہ ان کو اویئرنیس ہوتی ہے, اور نہ بچے کچھ جاتے ہیں ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل ایسے ہی بغیر تعلیم کے گزر جاتی ہے. آپ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, اگر آپ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اطراف میں کسی نہ کسی ایک بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. امپاسبل نہیں ہے. آپ چاہیں کہ میں 10 منٹ کسی ایک میرے محلے میں بچہ ہے, میری کلاس میں بچہ کمزور ہے, فلاں کسی بستی میں ہے, گلی میں ہے, فلاں بچہ مانگتا ہے, دکان پہ آتا ہے, تو میں اس سے بات کروں اور اسے میں ایجوکیٹ کرنا شروع کروں. آپ اسے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کم کم 1 2 3 ABC الف با تا اس کا نام لکھنا کچھ تو سکھا ہی سکتے ہیں نا. ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا 40 بچے کچھ بھی نہیں آتا تھا, اور اس وقت ماشاءاللہ 2 بچے ایسے ہیں جو اس وقت ہم نے اس کو اسکول میں گورنمنٹ اسکولز میں ایڈمیشن کے لیے ان کی پروسیس چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ عزم کریں کہ ہم نے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کم از کم اگر یہ 100+ بچے ہیں تو آپ ایک بچے میں بھی کوشش کریں تو آپ کم از کم 100 لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ روزانہ صبح ساحل سمندر جاتا ہے, سمندر ہوتا ہے کہ لہریں جب آتی ہیں تو وہ ساحل پہ بہت سی مچھلیاں پھینک جاتی ہیں اور لہریں واپس چلی جاتی ہیں اور مچھلیاں وہیں پہ تڑپ رہی ہوتی ہیں. تو ایک بچہ صبح صبح جاتا ساحل سمندر پہ رکتا, اور ہزاروں مچھلیاں پڑی ہوتی, وہ اٹھاتا پانی میں پھینکتا, پانی میں پھینکتا, پانی میں پھینکتا. ایک بزرگ گزرے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے, کتنی مچھلیاں پھینکو گے, کتنی دیر کرتے رہو گے, روزانہ لہریں باہر پھینک دیتی ہیں, سینکڑوں مچھلیاں مرتی ہیں, کتنی مچھلیاں پھینک لو گے یار. اس بچے نے ایک مچھلی اور اٹھائی اور اس نے ان کے سامنے سمندر میں پھینکی, اور اس نے کہا کہ کسی کو فرق پڑا یا نہیں پڑا, کس کو پڑ گیا, اس کو زندگی مل گئی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ یہ نہیں دیکھا کہ یار مسائل بہت ہیں, یار یہ تو سینکڑوں لاکھوں لوگ ہیں, کس کو کریں گے. نہیں, آپ عزم کریں, اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے, آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آپ مستقبل کے لیڈرز ہیں, آپ مستقبل کے ہیروز ہیں, آپ اس قوم کا, اس سوسائٹی کا ایسٹ ہیں. آپ انشاءاللہ اس سوسائٹی میں پازیٹیو ڈلیور کریں گے. آپ اگر عزم کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ امپاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ کہ نہیں ہو نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ آپ اپنی کلاس میں ہیں, آپ کو پتہ ہے یار یہ میرا بھائی, یہ اسٹوڈنٹ فائنینشلی کمزور ہے, یا اس کے پاس فیس کا مسئلہ ہے, پینسل نہیں ہے, بیگ نہیں ہے, بک نہیں ہے,
اگر آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی بھی جمع کر کے اپنے اس بھائی کی مدد کر سکتے ہیں کسی کو بتائے بغیر. اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی نا, جو آپ کو دلی سکون ملے گا, یہ سکون آپ کو باقی چیزوں میں نہیں ملے گا. لوگ اپنے شوق پورے کرتے ہیں, کوئی 1 ملین کر رہا ہے, کوئی ٹرپ لگا رہا ہے گاڑیوں کی, کسی کا شوق ہے کوئی بلیاں کسی نے پالی ہیں, کسی نے کتے پالے ہیں, ہر بندے کا الگ الگ شوق ہے. اور وہ اس کو کسی کو پتنگ بازی کا شوق ہے, ساری دنیا میں سمجھائے نا یار یہ کام نہ کرو, وہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا. وہ اس سے ہلاکتیں بھی. قصہ ہے کہ ایک گڑیا ایک مچھلی لے کے جا رہی تھی, مکہ سے باہر نکلی, لوگوں نے افواہ پھیلائی تھی کہ یہاں پہ ایک شخص ایسا آیا ہوا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ بس جی افسر میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, کہیں میں بھی ویسی نہ ہو جاؤں. تو راستے میں آپ سے آمنا سامنا ہو گیا. آپ نے کہا جی کہ آپ مجھے اپنا سامان دے دیں, میں آپ کا بوجھ آپ کے گھر تک چھوڑا تھا. آپ نے ان کا بوجھ اٹھایا, پکڑا, ساتھ گئے, وہاں پر چھوڑا. جب چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے ڈر سے آپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنا اس کا اثر ہوا, اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے نا, آپ کوشش کرتے ہیں یار ہم کسی کے لیے کوشش کریں, اس کی جو خیر ہے اللہ آپ کی نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ بڑا معروف آ کہ آپ ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے, دیکھا ایک بڑا قبیلہ ہے, مفلوج الحال ہے, پھٹے کپڑے پہنے ہیں, بھوک چہرے پر نظر آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے, مسجد نبی میں آ کے لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے ان سے کہا کہ میں نے ابھی یہ دیکھا ہے باہر یہ ایک قبیلہ آیا ہوا ہے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ ان کے لیے تعاون کریں. تو صحابہ کرام گھروں کو گئے اور کچھ نہ کچھ اپنا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں. تو ایسے کچھ کام پھر ہمیں کرنے چاہیے کہ جس سے آپ دوسروں کی نظر میں امپورٹنٹ ہوں, دوسرے آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھیں, آپ کو ایز اے آئیڈیل لیڈر سمجھیں, آپ کو اہمیت دی جائے, عزت دی جائے, احترام دیا جائے, آپ سے مشورہ لیا جائے, آپ سے مشورہ کیا جائے. تو یہ جو چیز ہے یہ پھر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں, کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر ہم وہ اپنائیں گے تو پھر ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں زیادہ ہی جو ہے نا سنجیدگی ہوتی ہے, یہ بات ہے. کیسے آپ سب لوگ بور ہو گئے؟ پیچھے مجھے کچھ سوئے لڑکے نظر آ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں سب؟ اچھا یہاں پہ کون سی کلاسز بیٹھی ہوئی ہیں؟ اچھا 9 تک بیٹھے ہیں یہاں پہ, 10 تک بیٹھے. اچھا تو عتیق بھائی کی باتیں کیسی لگی آپ کو؟ بور کر رہی تھی, کچھ سمجھ آ رہا تھا, بس اوپر سے گزر کے چلیں گی؟ سمجھ آ رہا تھا, اوپر سے گزر کے باہر چلے گی گیٹ سے. اچھا ایسا ہے کہ ابھی جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جو ایکٹیو کرنے کے لیے, کافی بچوں کی آنکھوں میں نیند بھی میں دیکھ رہا ہوں, تو ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی گیم کھیلیں گے. اس کے لیے کون فزیکلی گیم کون کھیلنا چاہے گا؟ موبائل پہ تو آپ سب لوگ کھیلتے ہیں, فزیکلی کون کھیلیں گے؟ اچھا پہلے ہم موبائل کی گیم کریں گے, اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آپ لوگ یہ گیم کریں گے. اچھا کون کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آئیں, آپ آئیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. آپ ایکٹیو ہو گئی ہیں, آ جائیں. کیوں آئے آپ لوگوں کے سامنے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کو میں کون ہوں, یہ کون ہے, ہم کیوں آئے آپ کے پاس؟ آپ میں سے کوئی یہ بات جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. کسی نے بتایا ہو کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی گیسٹ ملنے آ رہا ہے, ایسا اکثر گھر میں ہوتا ہے نا کہ بتاتے ہیں جی گیسٹ ملنے آ رہے ہیں اور اس وجہ سے ملنے آ رہے ہیں, تو یہاں پہ نہیں پتہ کسی کو. ایسا ہی ہے, بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ہاں نظر آ رہے. اچھا ایسا ہے کہ ہم آج سے 1.5-2 سال پہلے جب اکٹھے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ یار کسی کے لیے نا کچھ فلاحی کام کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں.
समझ आ रही है आपको? किसी के लिए अच्छा करें, किसी की परेशानी को दूर करें। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया हमने, कुछ लोगों की मदद से, कुछ लोगों की टाउन से, एज अ वॉलंटियर्स बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन किया। तो हमने उस मिशन को बढ़ाते बढ़ाते आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से डेली बेसिस पे हमारे जो है फलाही काम चल रहे हैं। जो लोग ऐसी डिज़र्विंग फैमिलीज हैं, डिज़र्विंग बच्चे हैं, जो लोग ज़िंदगी में खुद आगे नहीं बढ़ सकते, जिनको फैमिली सपोर्ट या माँ बाप की तरफ से सपोर्ट नहीं है, वो बहुत बच्चे जो है ना बहुत मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेंटोरशिप का आगाज़ किया हमने। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रहेगा और इसी मामले पे, इसी मेंटोरशिप पे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है इस काम को आगे लेकर चलने, जो मिशन है इस चीज़ का, लोगों की तरफ आसानियाँ बांटने का, उनकी परेशानियों को दूर करने का, आप लोगों ने कोशिश करनी है इस मिशन को आगे लेके। तो आगे कैसे लेके बढ़ेंगे आप में से कोई जानता है वैसे इस चीज़ को आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है? बता दें, जो भी माइंड में आता है बताएं, जो भी जुबान पे आते हैं। मुझे बच्चे ने बताया जी, बिल्कुल ऐसा है, किसी की परेशानी दूर करना। अब हम बात इस पे करते हैं कि हम किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं और किसी की परेशानी को दूर कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस स्कूल में बैठे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, तो आपने सबसे पहले अपने स्कूल से फोकस करना है, अपने स्कूल और अपने घर से। अब घर में कौन कौन होता है? बहनें होती हैं, भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, ऐसा ही है, कज़न भी होते हैं। तो आपने कोशिश करना है इस काम का आगाज़, इसका स्टार्टअप आपने अपनी फैमिली, अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर से लेना है। सबसे पहले आपने देखना, अगर कोई बच्चा आप में बैठा हुआ है, आपका नाम क्या है? अगर आसान के साथ कोई बच्चा बैठा है, उसके कोई परेशानी है, उसके घर में कोई मसला है, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो एज ए दोस्त होने के नाते अगर आपसे डिस्कस करता है तो आपका फर्ज बनता है आप उसको सॉल्व आउट करें। उसको सॉल्व आउट कैसे करें? पहली चीज़, अगर आप उसके लिए मदद नहीं कर सकते, आप उसको कुछ दे नहीं सकते, आप उसको दिलासा ज़रूर दे सकते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी परेशानी में साथ खड़ा हूँ और आपने परेशान नहीं होना, हम इस परेशानी का हल ढूंढेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने उसको इम्प्लीमेंट उस पर करना है, उसको बताना है। क्योंकि किसी को बात करना, किसी को दिलासा देना, ये बहुत बड़ा तसल्ली बख्श चीज़ है इंसान के लिए। एक इंसान बहुत रिलैक्सेशन फील करता है इस मामले में। तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉकेट्स मनी भी मिलती होंगी, मिलती नहीं मिलती? कितनी मिलती है? पूछ सकता हूँ मैं, कितनी मिलती है आपको? कितनी मिलती है? मंथ की 1000 रुपीज़ इन पॉकेट मनी मिलती है माशाल्लाह से। अब ये 1000 रुपीज़ में से खाते भी हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या कितनी मिलती है आपको? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आपको 50 रुपीज़ देते हैं पर डे, रोज़ाना। ओके, माशाल्लाह। अब आपने ऐसा करना है, अगर आपके पास 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आपके पास आते हैं, तो आपके जो दोस्त हैं स्कूल में आने से पहले हम आते हैं, उनसे बात करते हैं। किसी की कोई परेशानी है, किसी के पास किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ है नहीं, तो आपने अपनी पॉकेट मनी से उनके लिए मदद करनी है। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसका अजर किससे लेना है? अल्लाह ताला से। बहुत समझदार है यार आप लोग। तो हमने इसका अजर लेना है अल्लाह ताला से। हमें जो भी मांगना है वो अल्लाह ताला से मांगे। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की परेशानी को दूर कर रहे हैं, तो उसका अजर हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला देंगे। ना ही वो हमें दोस्त देगा, ना ही हमें उसके वो घर वाले देंगे, ना ही हमें टीचर्स देंगे, कोई भी हमें उसका फायदा। लेकिन अल्लाह से हमने उसकी ज़रूरत को उम्मीद रखी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का अजर देने वाले हैं। अगर हम वहाँ पे 50 रुपये भी उसको देते हैं, 100 रुपये भी उसकी मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इससे डबल देंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में इस चीज़ को आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। मेरा खुद एक्सपीरियंस है। ये जो अल्लाह ताला के साथ तिजारत है ना, इंसान की बहुत मजबूत बनाती है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ज़रूर अपने सदक़े के तौर पे आप लोगों ने उनकी हेल्प करनी है। जितने आपके पास पैसे हों, आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पैसे कम हैं, मेरे पास 1 रुपया है, 2 रुपये है, 3 रुपये
کوئی آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے تو آپ اس کو بھی صدقہ کریں, اس سے بھی کسی کی مدد ہو سکے تو مدد کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں جی, زبردست. اور دوسرا ٹائم ہمارے پاس کتنے؟ 5 منٹ. اچھا ایسا ہے کہ ایک ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, میرا دل تھا میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں, اور کچھ میٹرک کلاس کے بچے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اچھی سجیشنس تھی میرے پاس, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے نیکسٹ میٹ اپ بھی آپ چلیں, اور کچھ خوبصورت سے بچوں کے لیے انعامات بھی ہیں جو جیتے ہیں. تو ابھی جو آپ کا سیشن ہونے جا رہا ہے بہت فروٹفل سیشن ہے, اونلی 5 to 10 منٹس کا ہوگا. آپ نے پورے کا پورا فوکس جو ہے وہ جو عتیق بھائی ہیں جو آپ کو لیکچر دیں گے, سیشن دیں گے, آپ کا سارا فوکس ان پہ ہونا چاہیے, اور یہ آپ کی لائف کے لیے, آپ کی کمنگ لائف کے لیے بہت فروٹفل آپ کے لیے سیشن ہوگا. ٹھیک ہے جی, میں عتیق بھائی کو کہتا ہوں, درخواست کرتا ہوں آپ آئیں اور آپ ان کو سیشن سے. اچھا جی, آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے ایسی راؤنڈ ٹیبل, ایسی راؤنڈ چیز دیکھی آپ اس سے پہلے؟ کس نے دیکھی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. آپ نے دیکھی ہے؟ ٹیبل پہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو چاہیے. اچھا ایسا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی گیم ہے آپ کو جگانے کے لیے. جب میں ان بولوں گا تو آپ نے اندر چھلانگ مارنی ہے, ایسے کر کے چھلانگ مارنی ہے. جب میں آؤٹ بولوں گا تو آپ نے آؤٹ ہونا پائے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے سوچنا نہیں ہے, مجھے نہیں دیکھنا, آپ نے جلدی چیزیں کرنی ہے. جیسے میں ان آؤٹ بولوں گا آپ نے اسی طرح سے جلدی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تیار ہیں سب؟ ریڈی, اسٹارٹ کریں. ان آؤٹ. اچھا ایسا ہے یہ ابھی آپ کا پاؤں باہر آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا پاؤں پراپر اندر ہونا چاہیے ایسے. ٹھیک ہے, اگر پاؤں باہر آیا تو آپ گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جو جس نے یہ گیم ون کی اس کا جو پرائز ہے وہ ہم بعد میں اناؤنس کریں. ٹھیک ہے جی, اسٹارٹ کریں. ان آؤٹ, ان آؤٹ. تیزی میں کرنا. اوکے, ان آؤٹ, ان آؤٹ, ان آؤٹ. سب آؤٹ ہو گئے. یہ تو سب آؤٹ ہو گئے ہیں. میں نے آؤٹ کہا تھا, ان ہو گئے. اچھا یار, دوسرے کیمپس کے بچے آپ سے زیادہ ایکٹیو تھے, ابھی بھی نیند ہے آپ کا. اور کوئی کھیلنا چاہے گا یہ گیم؟ کون کھیلنا چاہے گا جو ون کر سکتا ہے؟ ایکٹنگ سے سنتے ہیں. جب میں ان بولوں تو آپ نے اندر جانا ہے, جب میں آؤٹ بولوں تو آپ نے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے, اٹینٹیولی پلیز. اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ ان آؤٹ, ان آؤٹ, آؤٹ, ان آؤٹ, ان آؤٹ, ان آؤٹ, آؤٹ. یہ اب تو تیز ہو گیا آپ لوگ. ان آؤٹ, ان آؤٹ, آؤٹ, ان آؤٹ, ان آؤٹ, ان ان. اسٹارٹ کریں. ان آپ میں ان بولا تھا میں نے. آؤٹ, ان آؤٹ. جلدی میں کرنا ہے. آؤٹ. اچھا یہ دو بچے بہت اٹینٹیو ہیں, اور چلیے جی انہیں دیکھتے ہیں. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ان آؤٹ, ان آؤٹ. آپ دونوں آؤٹ ہو گئے, میں نے آؤٹ کیا, لیکن آپ کا پاؤں. لیکن دوبارہ چلیں, ایک اور موقع دیتے ہیں. ان آؤٹ, ان آؤٹ, ان آؤٹ, ان ان آؤٹ, ان آؤٹ, آؤٹ. کیا نام ہے؟ اچھا جی, یہ حاشر ہماری آج کی گیم کے ونر ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ وزٹ میں ہم حاشر کے لیے ایک اچھا سا سرپرائز گفٹ بھی لے کے آئیں گے, اور حسین بھی آپ کا نام نوٹ کر لیں حاشر کا. تو اچھے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کتنا آ جائے گا. کانگریچولیشن, آپ ایکٹیو ہے بہت زیادہ. کون سا گیم کھیلنے کو کیا آ رہا ہے, اور کون کھیلنا؟
اچھا ایسا ہے کہ مجھے 2 چیئرز چاہیے. یہ چیئرز ہے. کیوں آئے آپ لوگوں کے سامنے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کو میں کون ہوں، یہ کون ہے، ہم کیوں آئے آپ کے پاس؟ آپ میں سے کوئی یہ بات جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. کسی نے بتایا ہو کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی گیسٹ ملنے آ رہا ہے. جیسے اکثر گھر میں ہوتا ہے نا کہ بتاتے ہیں جی گیسٹ ملنے آ رہے ہیں اور اس وجہ سے ملنے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ نہیں پتا کسی کو. ایسا ہی ہے. بور تو نہیں ہو رہے آپ کو؟ ہاں نظر آ رہے. اچھا ایسا ہے کہ ہم آج سے 1.5-2 سال پہلے جب اکٹھے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ یار کسی کے لیے نا کچھ فلاحی کام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کسی کے لیے اچھا کریں، کسی کی پریشانی کو دور کریں. تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کا سٹارٹ کیا. ہم نے کچھ لوگوں کی مدد سے، کچھ لوگوں کی تعاون سے ایز اے والنٹیئرس بہت لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. تو ہم نے اس مشن کو بڑھاتے بڑھاتے آج الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو ہے فلاحی کام چل رہے ہیں. جو لوگ ایسی ڈیزرونگ فیملیز ہیں، ڈیزرونگ بچے ہیں، جو لوگ زندگی میں خود آگے نہیں بڑھ سکتے، جن کو فیملی سپورٹ یا ماں باپ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، وہ بہت بچے جو ہے نا بہت مایوس ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے مینٹورشپ کا آغاز کیا ہم نے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رہے گا اور اسی معاملے پہ، اسی مینٹورشپ پہ. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے اس کام کو آگے لے کے چلیں. جو مشن ہے اس چیز کا، لوگوں کی طرف آسانیاں بانٹنے کا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اس مشن کو آگے لے کے. تو آگے کیسے لے کے بڑھیں گے آپ میں سے کوئی جانتا ہے ویسے اس چیز کو آگے ہم کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ بتا دیں، جو بھی مائنڈ میں آتا ہے بتائیں، جو بھی زبان پہ آتے ہیں. مجھے بچے نے بتایا ہے جی بالکل ایسا ہے، کسی کی پریشانی دور کرنا. اب ہم بات اس پہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں اور کسی کی پریشانی کو دور کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ اس اسکول میں بیٹھے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، آپ کے ٹیچرس ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اسکول سے فوکس کرنا ہے. اپنے اسکول اور اپنے گھر سے. اب گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، کزن بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنا ہے اس کام کا آغاز، اس کا اسٹارٹ اپ آپ نے اپنی فیملی، اپنے کلاس میٹس اور اپنے ٹیچر سے لینا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا اگر کوئی بچہ آپ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اگر عفان کے ساتھ کوئی بچہ بیٹھا ہے، اس کے کوئی پریشانی ہے، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، وہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہے، تو ایز اے دوست ہونے کے ناطے اگر آپ سے ڈسکس کرتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو سالو آؤٹ کریں. اس کو سالو آؤٹ کیسے کریں؟ پہلی چیز، اگر آپ اس کے لیے مدد نہیں کر سکتے، آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ اس کو دلاسا ضرور دے سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی پریشانی کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم اس پریشانی کا حل ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ نے اس کو امپلیمنٹ اس پہ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے. کیونکہ کسی کو بات کرنا، کسی کو دلاسے دینا ایک بہت بڑا تسلی بخش چیز ہے انسان کے لیے. ایک انسان بہت ریلیکسیشن فیل کرتا ہے اس معاملے سے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو پاکٹس منی بھی ملتی ہوں گی، ملتی نہیں ملتی؟ کتنی ملتی ہے؟ پوچھ سکتا ہوں میں، کتنی ملتی ہے آپ کو؟ کتنے ملتی ہے؟ منتھ کی 1000 روپیز ان پاکٹ منی ملتی ہے ماشاء اللہ سے. اب یہ 1000 روپیز میں سے کھاتے بھی ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کیا؟ کتنی ملتی ہے آپ کو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ کو 50 روپیز دیتے ہیں پر ڈے، روزانہ. اوکے ماشاء اللہ. اب آپ نے ایسا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس 50 روپیز یا 100 روپیز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے جو دوست ہیں اسکول میں آنے سے پہلے آپ آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کے پاس کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ ہے نہیں، تو آپ نے اپنی پاکٹ منی سے ان کے لیے مدد کرنی ہے. اور یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ میرے پیسے کم ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اس کا اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. بہت سمجھدار ہیں یار آپ لوگ. تو ہم نے اس کا اجر لینا ہے اللہ تعالیٰ سے.
हमें जो भी मांगना है वो अल्लाह ताला से मांगे। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की परेशानी को दूर कर रहे हैं, तो उसका अजर हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला देंगे। ना ही वो हमें दोस्त देगा, ना ही हमें उसके वो घर वाले देंगे, ना ही हमें टीचर्स देंगे, कोई भी हमें उसका फायदा। लेकिन अल्लाह से हमने उसकी ज़रूरत को उम्मीद रखी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का अजर देने वाले हैं। अगर हम वहाँ पे 50 रुपये भी उसको देते हैं, 100 रुपये भी उसकी मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इससे डबल देंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में इस चीज़ को आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है। ये जो अल्लाह ताला के साथ तिजारत है ना, इंसान की बहुत मजबूत बनाती है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ज़रूर। अपने सदक़े के तौर पे आप लोगों ने उनकी हेल्प करनी है। जितने आपके पास पैसे हों, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पैसे कम हैं, मेरे पास 1 रुपया है, 2 रुपये है, 3 रुपये। आपके पास 1 रुपया भी है तो आप उसको भी सदका करें, उससे भी किसी की मदद हो सके तो मदद करें और इंशाअल्लाह ताला उसका जो अजर है वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। ठीक है जी, समझ आ रही है आप लोगों को? चलें जी, ज़बरदस्त। और दूसरा टाइम हमारे पास कितना है? 5 मिनट। अच्छा, ऐसा है कि एक टाइम हमारे पास बहुत कम है। मेरा दिल था मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं और कुछ मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी सजेशंस थी मेरे पास, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे नेक्स्ट मीटअप भी आप चलें और कुछ खूबसूरत से बच्चों के लिए इनामात भी हैं जो जीते हैं। तो अभी जो आपका सेशन होने जा रहा है बहुत फ्रूटफुल सेशन है। ओनली 5 to 10 मिनट्स का होगा। आपने पूरे का पूरा फोकस जो है वो जो अतीक भाई हैं जो आपको लेक्चर देंगे, सेशन देंगे, आपका सारा का सारा फोकस उन पर होना चाहिए और ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी कमिंग लाइफ के लिए बहुत फ्रूटफुल आपके लिए सेशन होगा। ठीक है जी? मैं अतीक भाई कहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आप आएँ और आप उनको सेशन मैंने काफ़ी आपको फ्रेश कर दिया लगता है ना। मैंने तो आपको ज़्यादा ही जो है ना समझदारी की बातें बता के ना बोर कर दिया था, है ना। अच्छा, अभी हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म होने पे है। हम फर्स्ट एड के हवाले से बात करेंगे, मुख्तसर से बात करेंगे। फर्स्ट एड बेसिकली मैंने पूछा था किसने ये वर्ड सुना हुआ पहले, फर्स्ट एड क्या मतलब है इसका? फर्स्ट एड का पता है किसी को? वेल डन, अप्रिशिएटेड, माशाल्लाह। अच्छा, तो इस बॉक्स को चलिए आप तो बात ही पीछे नहीं जाएगी। इस बॉक्स को क्या करते हैं आपको पता लगेगा फर्स्ट एड क्या होता है? कभी यूज हुआ है वैसे अभी तक है? कोई कह रहे नो, कोई कह रहे यस। सीधी बात हुआ यूज कि नहीं? अमूमन आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो बेसिकली एक अवेयरनेस होती है कि अगर आपके इदारे, गली, मोहल्ले या इलाके में कोई डिज़ास्टर होता है, कोई इशू बनता है, कोई भी वहाँ पे अल्लाह ना करे आग लगती है, एक्सीडेंट होता है, कुदरती आफत आती है, तो वहाँ पे हमने क्या रोल प्ले करना है? आमतौर पे वैसे आप रोड पे जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है? एम्बुलेंस आने से पहले क्या हो जाता है? वीडियोस बन रही होती हैं। बंदा सड़क के ऊपर ही पड़ा होता है, जिस तरह पड़ा होता है और ऊपर लोग जमा हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है और वीडियोस बन रही होती हैं। आमतौर पे ये होता है। फर्स्ट एड बेसिकली इसे रेस्क्यू स्काउट बोलते हैं कि जो बंदा इसकी ट्रेनिंग लेता है वो एक अज़म करता है कि मैं इंशाल्लाह सोसाइटी में जहाँ पे भी कोई इशू बनेगा, डिज़ास्टर होगा, अल्लाह ना करे कहीं आग लगे, कुछ हो, तो मैं वहाँ पे कोई ना कोई रोल प्ले कर सकूँ। और हमें बहसियत मुसलमान, बहसियत स्टूडेंट, बहसियत पाकिस्तानी ये रोल प्ले करना भी चाहिए। ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता और हम खामोश तमाशाई बने खड़े हैं। कितनी डेथ सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि जब एक्सीडेंट होता है या आग लगती है तो जो पास लोग होते हैं वो जो है फायर रेस्क्यू है या एम्बुलेंस के आने तक कुछ भी नहीं करते। थोड़ा बहुत भी फेवर मिल जाए पेशेंट को या उससे तो कुछ ना कुछ बचाव पॉसिबल होता है। इस्लामाबाद में तकरीबन एवरेज हर मंथ ही कहीं ना कहीं आग लगती है। इतवार बाजार में हर साल बहुत बड़ी माफ पूरी आग लगती है। सैकड़ों स्टॉल जल जाते हैं। सेंटोरस मॉल में आग लगी थी आज 2-3 साल पहले। G9 में आग लगी, लाहौर LDA प्लाजा में। तो ये दिल्ली एरिया में मुख्तलिफ जगहों पे ये हम चीज़ें देखते हैं।
اور جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ یار ہم یہاں پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج 4-5 ماہ پہلے I-8-1 میں ایک شاپ ہے شوارما کی. شوارما پسند ہے کسی کو؟ تو وہ نا وہاں پہ ایک آگ لگی وہاں پہ اور سلنڈر سے گیس لیک ہونے لگی اور اوپر آگ لگی نا. جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا سلنڈر بلاسٹ ہو گیا, سلنڈر پھٹ گیا. سلنڈر کبھی بھی لوہا ایسے پھٹتا نہیں ہے کہ لوہا پھٹ گیا اور وہ گیس باہر نکل گئی. وہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے گیس نکلتی رہتی ہے, آگ لگتی رہتی ہے, اس بلڈنگ کو متاثر کرتی ہے. اگر بندے کو صرف اتنا پتا ہو یار میں اس کو کیسے کور کر سکتا ہوں تو وہ بڑی آگ لگنے سے بچا سکتا ہے. وہاں پہ آگ لگی, سلنڈر آگ لگنا شروع ہو گئی. ان کے جو ملازم تھے وہ تو سارے باغ کے باہر آ گئے. اور عام طور پہ اداروں میں شاپس میں فرسٹ ایڈ کٹ کا یا اس ٹریننگ کا کوئی ان کو بتایا نہیں ہوتا. بندے باہر آ گئے بھاگ کے, مارکیٹ کٹھی ہو گئی, آگ لگی آگ لگی آگ لگی. کہہ رہے نا کہ بعد جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. بعد جنگل میں مطلب یہ کہ جب آگ لگتی ہے تو پھر ہر طرف پتہ چل جاتا ہے. پوری مارکیٹ جمع ہوگی. وہ جناب سلنڈر وہاں پہ کھڑا ہے اور اس کے اوپر آگ ہے, ان کے کاؤنٹر اور وہ چیزیں جلنا شروع ہو چکی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پاس نہیں جانا, سلنڈر پھٹ جائے گا. اب تو وہاں پہ سمجھدار بندہ تھا, کسی نے اویئرنیس تھی اس کو, وہ اس نے ایک بڑی وہاں سے چادر ترپال کو بڑی پکڑی بوری اور اس نے جا کے جسٹ اتنا کیا اس میں یہ سلنڈر ہے نا تو اس نے سلنڈر کے اوپر ڈالا. جب اس نے ڈال دی تو آگ بجھ گئی. یہ صرف ایک بات معلوم ہونے کا فرق ہوتا ہے. یہ نہیں اس نے کوئی وہاں پہ گاڑیاں لے آیا اور وہاں پہ اس نے کوئی پلازے توڑ دیے. اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو آپ کچھ نہ کچھ فائدہ کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اللہ نہ کرے ویڈیوز میں کسی بندے کو آگ لگ جائے کسی کپڑوں کو, تو بندہ کیا کرتا ہے, کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عام طور پہ بندہ مطلب آگ لگے کیا کرے گا, بندہ بھاگے گا نا. عام طور پہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگنے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, بڑھتی ہے. اس کو آکسیجن ملتے رہو بڑھتی ہے. اگر وہی لیٹ کے 2-3 کلوٹ ہے تو وہ آگ بجھ جائے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے پہلی بات یہ فرسٹ ایڈ کی کہ انشاءاللہ عزم کرنا ہے ایز اے ریسکیو اسکاؤٹ, یہ عزم اور عہد کرنا ہے کہ اگر میرے طرف میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو میں اس میں اپنا پازیٹیو رول پلے ضرور کروں گا, کروں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی, یہ بات یاد رکھیں آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ وہاں پہ کوئی مسئلے کا حل نکالنے والے نہیں ہیں, لیکن آپ ایمبولینس یا فائر کی گاڑی آنے سے پہلے تک جو رول پلے کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ آگ کم کرنے میں یا پیشنٹ کے چند سانسوں میں آپ فیور دے سکتے ہیں. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے, عموماً جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کافی دیر تک پراپر کسی نے کال نہیں کی ہوتی 112 کو. لوگ کہتے ہیں یار کال کر دو, آپ نے کی نہیں کی, یار کال نہیں کسی نے کی, کال نہیں کی. یوں کرتے کرتے کوئی بھی کال نہیں کرتا. اور جو کال کرتا ہے اس میں سے ہمارے ایک بار سیشن ہو رہا تھا تو مجھے وہ ٹرینر بتا رہے تھے 112 کو کہ ہم 70% کالز ایسی موصول ہوتی ہیں فیک کال. لوگ مذاق کرتے ہیں, السلام علیکم جی یہ میرا ایسے کافی گم ہو گئی ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ بازار سبزی لا دو. ایسے لوگ مذاق کرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو کرتے ہیں, کبھی کسی نے کیا. اور دوسری بہت سے لوگ کالز ان کو کرتے ہیں جب وہ حواس باختہ ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ روڈ پہ جائیں, بائک گرے یا کہیں پہ آگ لگے تو انسان عموماً پریشان ہو جاتا ہے. حواس باختہ ہو, یار یہ ہوش نہیں کام کر رہا ہوتا. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے حواس اپنے قابو میں رکھنے ہیں, کیونکہ آپ کے گھبرانے سے یا حواس باختہ ہونے سے اس کو فرق نہیں پڑنے والا. لیکن آپ سچویشن کو خراب کر دیں گے. آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہے, حواس نارمل کر کے, جس کے پاس موبائل ہے یا کسی سے لے کے آپ نے کال کرنی ہے, 1122 پہ کال کرنی ہے. اور کال کر کے آپ کیا کہیں گے, ان کو کوئی بچہ بتائے گا کیا کہیں گے, کال کر کے کیا کہیں گے, السلام علیکم آگے کیا آگ لگی ہے. ٹھیک ہے, کہاں پہ آگ لگی ہے, کدھر لگ گئی ہے, نہیں مارکیٹ میں. اچھا صحیح. آپ نے جب گھبرائی ہوئی آواز میں بات کرنے کا مثال دے رہا ہوں, یہ بچہ کہیں سے بھاگ کے آیا ہے یا باہر کوئی کسی کتے نے کسی کو کاٹ دیا ہے, تو یہ جب بھاگ کے آئے گا تو آگے یہ مجھے بتائے گا, کیسے بتائے گا, بھاگا ہوا ہے, سانس چڑھا ہے اور گھبرایا ہوا ہے, یہ کیسے بات کرے گا. بھائی ادھر باہر ادھر وہ کچھ مسئلہ بن گیا. میں پوچھوں یار بات ہوتا ہوا کیا ہے, وہ باہر بس
آگے بعد اس کی نکلے گا یا نہیں نکلے گی، یہ حقیقت ہے. جب وہ گھبرایا ہوگا، سانس چڑھا ہوگا، اب ایسے میں جب وہ 112 کو کال کرے گا، بولے گا وہ کیا کہے گا، یار بھائی سیدھی بات کرو یار، تم کا اسٹارٹ نہیں ہوتا. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنے حواس پہ قابو رکھتے ہوئے ان کو کال کرنی ہے، اور کال میں آپ نے ان کو کلیئر بات کرنی ہے کہ السلام علیکم، محمد علی بات کر رہا ہوں، گوری ٹاؤن فیز 5 میں اس بہتران روڈ پہ جدھر بھی یا یہ نا ایک شاپ میں آگ لگی، ایگزیکٹ ایڈریس